احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی تو اس حیثیت سے ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ایک عظیم فاتح تھا، مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک بہت بڑا سپہ سالار اور دوسری طرف وہ ایک عظیم صوفی، عالم دین اور پشتو زبان کا شاعر بھی تھا، اور وہ اپنا کتاب دیوان بھی رکھتا ہے۔ احمد شاہ کی دوسری زندگی کی بجائے مناسب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس کی شخصیت اور اس کی دلیری اور بہادری پر بات کریں۔ یہ ایک عام قول ہے کہ پٹھان ہر موقع پر بہادر رہتا ہے، مگر جو جیتتا ہے وہ اس سے سنبھل نہیں پاتا۔ یہ قول کسی حد تک درست تھا، مگر شیر شاہ سوری اور احمد شاہ ابدالی نے یہ قول غلط ثابت کی۔ شیر شاہ سوری کی بہادری، شجاعت اور ملک کے اندر نظم و ضبط، عدل و انصاف اور ہر قسم کی امن و امان ہر کسی کو معلوم ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنا قوم اکٹھا کیا، ان کے دلوں میں اطاعت امیر کا جذبہ ڈال دیا اور اپنے قوم اور ہندوستان کے مسلمانوں کو غیر کے تسلط سے بچانے کی غرض سے میدان میں اتر گیا۔ سال 1747 عیسوی میں نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد اس کے وسیع سلطنت ٹوٹا پھوٹا ہو گیا۔ پٹھان قوم نادر شاہ کی مدد سے لڑائیوں سے تھکی ہوئی اپنی زمین پر آ گئی تھی۔ اس کے لیڈروں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کی نظم و ضبط ضروری ہے۔ اس غرض سے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار قندھار کے شیر سر کی زیارت پر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ چن کرنے کی غرض سے ایک ہنگامی جرگہ کیا گیا۔ اس جرگے میں پختونوں کے وہ سردار موجود تھے جو ہر کسی اپنے آپ کو بادشاہی کا اہل سمجھتے تھے۔ وہ سردار حاجی جمال خان بارکزئی، موسیٰ خان اسحاق-زئی، نصر اللہ خان نورزئی اور نور محمد خان غلزئی وغیرہ تھی۔ انتخاب کی شرط یہ تھی کہ جب تک سارے سردار ایک زبان پر ایک شخص کی انتخاب نہ کیا جائے تو انتخاب نامنظور ہوگی۔ یہ جرگہ 8 دنوں تک چلا گیا۔ 9ویں دن پر جب جرگہ اکٹھا ہوا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو صابر شاہ کے نام پر ایک درویش، جو کہ اس زمانے میں ہر کسی نے ایک بلند ولی مانتے تھے، اس نے ابدالی نوجوان احمد شاہ ابدالی کا نام تجویز کر دیا۔ احمد خان نادر شاہ کی پختون فوج کا نائب سالار تھا اور اس کے گارڈز گروپ کے سردار بھی تھے۔ سارے قبیلوں کے سرداروں نے اتفاق سے صابر شاہ کا انتخاب منظور کیا اور احمد خان احمد شاہ ابدالی کے نام پر بادشاہی کے تخت پر بیٹھ گیا۔ احمد شاہ ابدالی واحد افغانستان کے بادشاہ تھے جو اپنے قوم نے ایک زبان پر چن کیا تھا۔ وہ اپنی اچھی خوبیوں سے مشہور تھے۔ پختون سرداروں نے بہت اچھی طریقے سے انتخاب کیا تھا اور دنیا کو جمہوریت کا ایک ایسا مثال دکھایا کہ اس وقت دنیا میں ان جیسی مثال نہیں پایا، اور آج بھی دنیا میں ایسا بادشاہ نہیں ملتا کہ ہوتی ہے بادشاہ اور لوگوں نے جمہوری طور پر چن کی ہوگی۔ احمد شاہ نے پٹھانوں کے ٹوٹے پھوٹے قبیلے اکٹھے کی اور ایک مکمل نظامی حکومت بنایا۔ سال 1773 عیسوی میں جب احمد شاہ ابدالی وفات ہوتے تھے تو ان کا حکومت امو سمندر کے کناروں سے لے کر بحیرہ ہند تک چل گیا تھا۔ وہ ایک خود غرض بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک قومی جرگے کا سردار تھا اور ہر کام قبیلے کے سرداروں کے مشورے پر کرتے تھے۔ سر الافقیر ڈاکٹر گندا سنگھ کی کتاب احمد شاہ درانی میں اپنے تبصرے میں لکھتے ہیں، احمد شاہ درانی ایک افغان سلطنت کا بنیاد رکھا کہ بہت عرصے تک یہ سلسلہ جاری تھا۔ بہادری ان کی مٹی میں ملا ہوا تھا۔ وہ لوگوں اور قبیلوں میں تنظیم لانے میں ماہر تھا۔ وہ یقیناً ایک مرد میدان تھا مگر بہت سخی اور دلسوز تھا۔ سیاست یہ تھی اس کے کہ صلح کی کوشش کرتی تھی۔ پشتو زبان کے شاعر بھی تھے اور اپنا کتاب دیوان بھی رکھتا ہے۔ پانی پت کا جنگ ہندوستان کی تاریخ کا بہت اہم جنگ تھا۔ یہ لڑائی احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے بیچ میں 1761 عیسوی میں پانی پت کے مقام پر ہوا تھا۔ اس جنگ سے احمد شاہ ابدالی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہندوستان کا بادشاہ بنوں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مغلیوں کا سلطنت اور ہندوستان کے مسلمان مرہٹیوں کے ظلم اور ذلالت سے بچ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ مرہٹوں نے ایک ایسا شکست کھایا کہ پھر اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔
اس جنگ میں 10 پختون شہید ہوئی تھی، مگر اس قربانیوں کی بدل میں بہادری زیادہ تھا، اس لیے کہ اگر احمد شاہ ابدالی نے اپنے قوم سے یہ قربانی نہیں کی ہوتی تو آج ہندوستان میں مسلمانوں کا نام بھی باقی نہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی ایک نڈر فاتح تھا، مگر ہراسناک اور ظالم نہیں تھا۔ مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد اس نے احمد شاہ کو بہت خلوص سے دلی کا تخت دیتا تھا، مگر احمد شاہ نے اس تخت کو قبول نہیں کیا اور اپنے مٹی پر واپس آ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس نے اس وقت مرہٹوں کو یہ شعر بھی پشتوں میں سنایا کہ دلی تخت نقب لہوما چرایات کرم دادا خپلی پختونخوا د غرو سرونه۔ دوسری بات یہ تھی کہ احمد شاہ نہیں چاہتی تھی کہ بابر اور اس کی اولاد کی طرح وہ ساری عمر کے لیے ہندوستان میں رہے، اور وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا پختونوں کا زمین بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، تو اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنا دارالحکومت قندھار سے دلی کو منتقل کرے۔ مختصراً بات یہ ہے کہ وہ ایک درویش اور صوفی تھا، اور ڈاکٹر گندا سنگھ کے الفاظ میں وہ ایک پیدائشی سپاہی، ایک فطری سردار تھا، ایک مضبوط پٹھان تھا، اور ایک انسان دوست حاکم تھا اور علم کا سرپرست تھا۔ احمد شاہ ابدالی سال 1773 میں 50 سال کی عمر میں